ایک بادشاہ کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں نہر سے پانی بھر کر لوگ پیتے تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ نہر کنارے پانی سے بھرا ایک گھڑا رکھ دیا جائے تاکہ ہر چھوٹا بڑا سہولت سے پانی پی سکے۔ بادشاہ یہ حکم دے کر آگے بڑھ گیا اور جب شاہی حکم پر گھڑا خرید کر رکھا جانے لگا تو ایک اہلکار نے مشورہ دیا کہ یہ گھڑا عوام کے پیسوں سے خرید کر شاہی حکم پر نصب کیا جا رہا ہے، لہٰذا اس کی حفاظت کا بھی بندوبست کیا جائے اور ایک سنتری کو اس کے لیے چوکیدار مقرر کیا جائے۔ سنتری کی تعیناتی کے بعد یہ قباحت سامنے آئی کہ پانی بھرنے کے لیے ایک ماشکی کا انتظام بھی کرنا چاہیے اور ہفتے کے 7 دن ایک سنتری اور ایک ماشکی کو پابند نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا 7 سنتریوں اور 7 ماشکیوں کا انتظام کیا جائے تاکہ یہ کام بلا تعطل جاری رہ سکے۔ ایک اور محنتی اہلکار نے مشورہ دیا کہ پانی سے بھرا ہوا گھڑا اٹھا کر لانا نہ تو سنتری کی ذمہ داری ہے اور نہ ہی ماشکی کی ذمہ داری ہے، لہٰذا 7 بار برداروں کا بھی انتظام کیا جائے جو روزانہ باری باری گھڑا اٹھا کر لائیں اور احتیاط سے اس کا ڈھکن بند کر کے رکھیں، لہٰذا 7 بار بردار بھی مقرر کر دیے گئے۔ ایک اور دور اندیش مصائب نے مشورہ دیا کہ اتنے لوگوں کو رکھ کر منظم طریقے سے کام چلانے کے لیے اور ملازمین کی تنخواہوں کا حساب کتاب رکھنے کے لیے محاسب بھی مقرر کیے جائیں اور اکاؤنٹنٹ کا ایک محکمہ بنانا چاہیے۔ ایک اور محنتی اہلکار کا مشورہ آیا کہ اگر ملازمین میں لڑائی ہو جاتی ہے یا کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو فیصلہ کون کرے گا اور صلح صفائی کون کرائے گا تاکہ یہ کام بلا تعطل جاری رہ سکے، لہٰذا قانونی امور کا بھی ایک محکمہ بنانا چاہیے۔ اور دور اندیش نے مشورہ دیا کہ اس سارے انتظام کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے ایک ہیڈ بھی مقرر کرنا چاہیے، لہٰذا ایک ڈائریکٹر جنرل بھی بھرتی کر دیا گیا۔ 1 سال بعد بادشاہ کا گزر دوبارہ اسی علاقے سے ہوا تو بادشاہ نے دیکھا کہ نہر کے کنارے ایک عالی شان عمارت تعمیر ہو چکی ہے جس کی روشنیاں بہت دور سے دکھائی دیتی ہیں اور عمارت پر ایک بڑا سا بورڈ لگا ہے، وزارت انتظامی امور برائے گھڑا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور اپنے مصاحبین کے ساتھ اس عمارت کے اندر داخل ہوا تو عمارت کے اندر کچھ الگ ہی جہان پایا۔ دفاتر، میٹنگ رومز اور ایک آرام دہ کرسی پر عظیم الشان میز کے پیچھے سرمئی بالوں والا ایک پروقار شخص بیٹھا تھا جس کے سامنے تختی پر اس کے القابات لکھے تھے: پروفیسر ڈاکٹر فلاں بن فلاں ترم خان، ڈائریکٹر جنرل برائے سرکاری گھڑا۔ بادشاہ نے بہت حیرت سے اپنے وزیر سے اس عمارت اور عجیب و غریب محکمے کے بارے میں دریافت کیا تو وزیر نے کہا: بادشاہ سلامت، یہ آپ کے حکم پر ہی تو کیا گیا ہے، آپ نے ہی پچھلے سال عوام کی فلاح کے لیے یہاں گھڑا نصب کرنے کا حکم دیا تھا۔ بادشاہ مزید حیرت سے باہر نکلا اور اس گھڑے کو دیکھنے گیا۔ بادشاہ نے دیکھا گھڑا نہ صرف اندر سے خالی تھا بلکہ ٹوٹا ہوا تھا اور اس کے اندر ایک پرندہ بھی مرا ہوا تھا اور گھڑے کے آس پاس لوگ آرام سے سو رہے تھے اور ایک بڑا سا بورڈ لگا تھا: گھڑے کی بحالی اور مرمت کے لیے عطیات جمع کرائیں۔ اس سنجیدہ پوسٹ کا ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال سے کوئی تعلق نہیں۔